مرحبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بعودتكم وبرکاتہ۔ أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شانه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے ایپیسوڈ نمبر 46، ایپیسوڈ نمبر 46 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ہمارے سامنے آج زیر مطالعہ احادیث 4606 سے لے کر 4616 تک انشاءاللہ حسب معمول ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات کی وضاحت بھی کریں گے، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کی جانب بھی اشارہ ہوگا۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے۔ جو پہلا ہمارا جو باب ہے آج، وہ کون سا ہے؟ نیا باب وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے بلکہ چیپٹر ہے کتاب الرؤیا۔ کتاب الرؤیا یہ ہمارا پہلا آج اس حدیث اس سبق کے حوالے سے کتاب الرؤیا یعنی خواب کا بیان، خواب کا ذکر، خواب کا تذکرہ، خواب کے کیا آداب ہیں، خواب کی کیا اقسام ہیں، اور خواب دیکھنے والے ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور کن لوگوں کو خواب بتانا یا سنانا چاہیے، تعبیر سے متعلقہ کیا شریعت کی رہنمائی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سب سے پہلے الفصل الاول پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نہیں باقی رہیں نبوت سے سوائے مبشرات کے، مبشرات مبشرات خوشخبری دینے والیاں۔ نبوت میں سے اگر کوئی چیز باقی رہی ہے تو وہ مبشرات رہی ہیں۔ باقی آپ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی اس پر کسی پر کوئی وحی آئے گی، بقیہ مبشرات موجود ہیں۔ اور قالو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، ومل مبشرات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ قال الرؤیا الصالحہ، تو آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب، یعنی اچھا خواب، خوش کر دینے والا خواب، نیک خواب، پاکیزہ اور اطمینان بخش خواب، جسے دیکھنے والا دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو، اس پر ایک خوشی طاری ہو جائے، سکون اور اطمینان اسے حاصل ہو۔ تو مبشرات سے مراد اچھے خواب یا اچھا خواب۔ یہ حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب اپنے چہرہ انور سے پردہ اٹھا کر فرمائی تھی۔ تو خواب کوئی از خود دیکھے اپنے بارے میں، یا کوئی شخص کسی کے بارے میں دیکھے، تو اس کا یہی حکم ہے، اور اس کیفیت کو وہ شامل ہے کہ اچھا خواب اگر ہو تو وہ نبوت میں سے ہے۔ آگے نبوت کا کتنا حصہ ہے اس میں، یہ آگے دوسری حدیث جو ہیں وہ بیان کریں گی۔ سر دست آپ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب کی شرعی حقیقت ہے، اور نیک خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہوتے ہیں، ایک رہنمائی ہوتے ہیں۔ چلیے جی آگے نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 4607، اس کا تعلق بھی پچھلی حدیث کے ساتھ ہے۔ وزادہ مالکن، امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، بے روایت عطاء بن یسار، عطاء بن یسار
रहमहुल्लाह ताला के हवाले से जो उन्होंने रिवायत जिक्र की है कि यराह रजुल मुस्लिम औ तुरा लहू, कि खा उस ख्वाब को मुसलमान आज खुद देखे नींद की हालत में, और तुरा लहू या उसके लिए वो ख्वाब देखी जाए, यानी उसका किसी और को वो ख्वाब नजर आए या वो देखे अपने किसी दोस्त या साथी या रिश्तेदार या ताल्लुक वाले के बारे में, तो खा वो खुद देखे या कोई उसके बारे में देखे या देखा जाए उसके लिए कोई ख्वाब कोई और देखे। तो दोनों सूरतों में ये हमारी जो जिंदगी है इसमें हर तकरीबन कम व बेश मुसलमान या कोई गैर मुस्लिम कोई भी इंसान हो, आदमी हो, वो ख्वाब देखता है, ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो। अपने बारे में भी वो खुद देखता है अपना ख्वाब, और कोई भी शख्स जो है वो उसके बारे में ख्वाब देख सकता है। और हर दो किस्म के ख्वाब जो हैं उनका कोई मकसद भी होता है और उसका कोई नतीजा रिजल्ट भी होता है और उसकी हकीकत भी होती है। ख्वाब जो है वो एक खासा तफसील तलब एक इल्म है हमारी शरीयत ताहिरा में, और इस सिलसिले में अहले इल्म जो खास जिनका ताल्लुक ख्वाबों के साथ था, जैसे कि इमाम इब्न सीरी रहमहुल्लाह बड़े मारूफ ताबई हैं, और उन्होंने किताब अर्रुया यानी किताब ख्वाब पर एक बहुत बड़ी बड़ी मारूफ किताब अरबी में, और उसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, वो लिखी है। तो इस बाब में उसका मुताला भी बड़ा मुफीद रहेगा। तो ये हदीस जो है 4607, ये इसका भी माकबल के साथ हिस्सा है, यानी इसका ताल्लुक है कि इमाम मालिक ने इसमें इजाफा किया है अता बिन यसार रहमहुल्लाह के हवाले से इन अल्फाज का कि यराह रजुल मुस्लिम और तुरा लहू। चलें जी आगे हदीस हमारे पास 4608 वन अनस इब्न मालिक अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, काला वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रुया अस्सालिहा, तो नेक या अच्छा ख्वाब जो है जुज अम मिन सित्तातिन व अरबाईन जुज अम मिन नबुआ, वो एक हिस्सा है जुज अम मिन सित्तातिन व अरबाईन जुज अम मिन नबुआ, नबूवत के नबूवत से यानी पूरी नबूवत जो है उसमें से 40 टुकड़ों में से यानी 40 हिस्सों में से एक हिस्सा है। नबूवत का ये आप कह सकते हैं कि अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी उसके 46 हिस्से कर लीजिए पार्ट्स नबूवत के जो टोटल हैं, और उसमें से एक हिस्सा जो है वो 46वां वो ख्वाब का है। ख्वाब का हिस्सा 46वां है नबूवत और रिसालत में से, यानी वही से मुराद है वही में से। तो अहले इल्म ने इस बारे में तवजीह की है और बड़ी अच्छी तवजीह की है और बड़ी समझ में आने वाली, जिसमें एक इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह कहते हैं इस बारे में कि बेदारी में वही की कुल मुद्दत जो है वो 23 बरस तक थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत और रिसालत मिलने के बाद जो आप पर वही इलाही उतरती रही, उसमें 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में थे। तो ये कितने हुए मिलकर मिलाकर ये 23 साल बने। तो 23 साल वही आती रही बेदारी में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़र और सफ़र में भी ये। और जबकि नबूवत से पहले यानी अभी आपको नबूवत और रिसालत से मुशर्रफ नहीं किया गया, तो आप नबूवत मिलने से 6 माह तक पहले ख्वाब देखते रहे, और वो ख्वाब ऐसे होते थे कि नबी यरा माला यन्नासु हौलहू, जिसके बारे में शायर भी अपने इजहार करते थे या किया है उन्होंने अरबी अदब में। अल्लाह के नबी जो थे वो होने वाले नबी, वो पहले नबी ख्वाब देखते थे, और जो ख्वाब रात को देखते वो सुबह सच साबित होता। तो पहले ये जो फतरा था नबूवत से पहले का, जो कि आपने ख्वाब देखे, वही से हटकर वो 6 माह का बनता है। तो अब आप इसको तकसीम कीजिए
6 ماہ خواب میں وہی آتی رہی، تو اس طرح خواب نبوت کا 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 6 ماہ تک، اور 23 برس اور 6 ماہ، اور پھر نبوت کا 46واں حصہ یہ بنتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی توجیہ ہے۔ امام جو سلیمان تھے اپنا رحمت للعالمین کے جو مصنف تھے، اور ریاست پٹیالہ کے وہ سیشن جج بھی تھے، وہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب رحمت للعالمین میں اس کی بڑی اچھی توجیہ فرمائی ہے، اور اس کو بھی آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ 46واں حصہ جو ہے وہ نبوت کا کیسے ہوا ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 4609 وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعانی فی المنام، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، نیند کی حالت میں، فقد رعانی، تو تحقیق اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل نہیں گار سکتا، میری صورت نہیں بنا سکتا، یعنی میری وہ نقل نہیں کر سکتا، میری شکل کی، صورت کی، میرے حلیے کی شیطان اپنی شکل نہیں بنا سکتا کہ وہ میری شکل میں آ کر ظاہر ہو خواب میں کسی کے سامنے۔ تو جس نے مجھے دیکھا تو حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل یا روپ یا حلیہ نہیں دھار سکتا، نہ بنا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین کو شیطانی اس انداز سے، اس حملے سے محفوظ و معمور رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس اعتبار سے، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ سلسلے میں، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا پھر جی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، خواب میں کوئی آ کر بھی شخص آ کر نورانی شکل میں، داڑھی میں اور قد و قامت میں آ کر کہہ دی جی میں اللہ کا رسول ہوں، یا اپنے آپ کو رسول بابر کرائے، تو یہ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کر دیں جی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے رات کو خواب میں، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات یقینی نہیں، اس لیے کہ یہ جو دیکھنے والا خواب میں، اس نے تو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو دیکھی نہیں، اس کو کیا پتا کہ وہ جو آنے والا شخص ہے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، یہ واقعی ہی اللہ کے رسول ہی ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ کہا کوئی بد کردار شخص، بے نماز شخص، کوئی فاسق فاجر شخص اگر کوئی وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے اور شیطان یہ دعویٰ کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بیداری میں اٹھ کر کوئی فتنہ پیدا کر دے گا۔ تو اصل میں اس بارے میں بڑا ہی یہ احتیاط برتنی ہے کہ یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے یہ یقینی معاملہ کہ جب خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور سیرتوں کے افعال جو دکھائے گئے ہیں خواب میں، وہ کتاب و سنت میں ذکر کی گئی صفات عالیہ کے مطابق ہوں۔ جو کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ دکھایا گیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، اس کے مطابق اگر وہ ہو بہو ہو، تو پھر ایک آدمی جو کہ ایک اچھا انسان، نیک آدمی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے آنے والے جو ہیں، یہ میرے نظر آنے والے خواب میں یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بھی حدیث جو ہے اسی مفہوم کی ہے، 4610 وانا بھی قتادہ تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر رعانی فقد رعا الحق کا، کہ جس نے مجھے دیکھا یعنی خواب میں، فقد رعا الحق کا، تو اس نے مجھے حقیقتاً دیکھا، یعنی بالکل سچ مچ دیکھا۔ تو یہ بھی اس حدیث کا جو مفہوم اور وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ حق جو کہ کتاب و سنت میں مذکور ہے، آپ کا حلیہ، آپ کی شکل و صورت، آپ کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق عالیہ، وہ ساری چیزیں اسی کے مطابق اگر اس نے خواب میں دیکھی ہیں
تو پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی ہے، ادروائز کوئی یقینی صورت سے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث نمبر 4611، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے۔ قال، ابو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعانی، جس نے مجھے دیکھا فی المنام، خواب میں، فسیرانی فی الیقظۃ، تو وہ ان قریب مجھے دیکھ لے گا بیداری میں بھی۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، تو وہ مجھے ان قریب یہ جلدی ہی بیداری کی حالت میں بھی دیکھ لے گا۔ ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان جو ہے وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، نہ میرا روپ دھار سکتا ہے، نہ میرا اولیاء بنا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے جن کا ذکر ہے، یعنی پہلی حدیث میں گزرا ہے، پہلی حدیث میں۔ تو حدیث میں لفظ الیقظہ کا معنی بیداری، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا اس نے مجھ کو جیسے جاگتے دیکھا، اس کا معنی دوسری روایت میں جو کہ واضح کرتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ابہام ہے اس حدیث کی جو عبارت ہے کہ من رعانی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظۃ، تو وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھ لے گا۔ کیسے بیداری میں دیکھ لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہے نہیں، آپ تو اللہ کے پاس چلے گئے، اور نہ ہی وہ اللہ کی طرح نہ ہی وہ حاضر ہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ نہ نادر ہیں اپنے جسم کے ساتھ۔ تو وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر نادر ہیں، اور یہ جو لوگ ہمیں اللہ کے رسول نظر آتے ہیں، آپ عقل کے اور دل کے اندھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے، ہمیں تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ ایسی باتیں، خزعبلات، کہ جن کی نہ کوئی اپنا اصل ہے تو نہ جس کی کوئی دلیل ہے۔ تو یہاں آج تک ان دعوے داروں میں سے کوئی جو ہے یہ دعویٰ کر کے یہ دکھا دے کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں فسیرانی فی الیقظۃ، کہ ان قریب وہ مجھے یقظہ یعنی بیداری میں دیکھے گا، تو اب تک 1400 سال گزر گئے ہیں، کس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ایک دوسری حدیث نے واضح کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام رسول اللہ یفسر بعض بعضا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یا حدیث جو ہے وہ اس کا بعض کی تفسیر بیان، وضاحت بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری احادیث کا مطالعہ ہو۔ اصحاب علم جو ہیں وہ اس مفہوم کو متعین کرتے ہیں تمام احادیث کو سامنے رکھ کے۔ فسیرانی فی الیقظۃ، تو وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ تو حدیث کے اپنا ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اس طرح کے کہ یا جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ایسے ہی جیسے جاگتے دیکھا، ایسے ہی دیکھا اس نے مجھے، جس نے خواب میں دیکھا من رآنی فی المنام، تو اس نے ایسے ہی دیکھا جیسے اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ یعنی اس طرح بیداری میں دیکھنے والے کے لیے کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا کوئی اور ہے۔ اسی طرح جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو حقیقتاً اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بن کر نقالی کر کے اور روپ دھار کر کوئی اور، تو وہ اپنا بروپیہ بن کر اپنے آپ کو باور کرا سکے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو گویا کہ وہ ہے اس نے ایسے ہی مجھے دیکھا جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو بیداری میں دیکھتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی کو اس میں شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی بات کہ وہ مجھے عنقریب بیداری میں دیکھے گا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے اس نے مجھے جاگتے دیکھا۔ تو اس کے آگے پھر دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ قیامت کو دیکھے گا، اگر ہم یہ بھی کہیں نا فسیرانی فی الیقظہ، کہ وہ مجھے پھر دیکھے گا بیداری میں، تو قیامت کو بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنہوں نے زیارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں، ظاہر ہے وہ نیک آدمی ہوگا، متبع سنت ہوگا، اور اہل ایمان میں سے ہوگا، راسخ العقیدہ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ جنت میں مجھے دیکھ لے گا۔ یا اس کا حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسے ہی بیداری میں جنت میں بھی مجھے دیکھ لے گا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو وہ اس وقت آپ زندہ تھے، تو آپ نے کہا یہ مطلب تھا کہ وہ شخص ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، یعنی ایسے ہی جیسے خواب میں وہ دیکھتا ہے تو وہ مجھے دیکھ بھی لے گا زندگی میں، یعنی میری زندگی میں وہ مجھے بھی دیکھ لے گا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری احادیث جتنی بھی آگے پیچھے ہیں وہ ساری اسی مفہوم کی کو متعین کرتی ہیں۔ آگے ہمارے پاس 4612 نبی قتادہ تھا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ اچھا خواب جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اچھا خواب جو آتا ہے جس سے آدمی کا جی خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، تو وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ والحلم من الشیطان، اور حلم ڈراؤنا خواب، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا قُرَأَ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ، تو جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دکھایا جائے، تم میں سے کوئی ایک جب کوئی دکھایا جائے وہ چیز ما یحب، جو کہ وہ پسند نہیں کرتا، ہاں ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے، ما نفیہ نہیں ہے، ما موصولہ۔ فَإِذَا أُرَى أَحَدُكُمْ، یا اوریا، صرف اورا نہیں اوریا ہے، آرا، آرا یا یوریو اوریا، احدکم جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دکھایا جائے، ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے، یعنی خواب میں، فلا یحدث بہ الا ما یحب، تو وہ اس کو نہ بیان کرے اس خواب کے بارے میں سوائے اس کے جس سے وہ محبت کرتا ہے، الا ما یحب جس سے وہ دلی محبت کرتا ہے، جس کے وہ بہت قریب ہے۔ وَإِذَا رَأَى، ہاں یہ لفظ جو ہے نا وَإِذَا فَإِذَا، یہ پہلا، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ یہاں اس نے صحیح نہیں لکھا، اس نے غلط لکھا ہے، اصل میں تھا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ، یہ الف کے اوپر جو پیش ہے یہ غلط ہے، اور پھر کھڑی زبر کے اوپر جو زبر ہے یہ بھی غلط ہے، تبھی میں کہہ رہا تھا کہ معنی نہیں بن رہا اس کا، تو صحیح لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ، تو جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے ما یحب خواب میں جو وہ پسند کرتا ہے، فلا یحدث بہ، تو اس کو وہ نہ بیان کرے اس خواب کو جو کہ وہ پسند کرتا ہے اچھا خواب، الا ما یحب مگر اسی شخص کو ہی جس سے وہ محبت کرتا ہو، یعنی اپنے بڑے ہی مخلص اور ہمدرد اور خیر خواہ ساتھی کو ہی وہ بتا دے۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ، اور اگر وہ دیکھے ایسی چیز جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ پکڑے اس برے دیکھے گئے خواب سے، ما یکرہ جو وہ ناپسند کرتا ہے، طبیعت بوجھل ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، پریشان ہو گیا بیداری کے بعد اس خواب کو دیکھ کر، ما یکرہ، تو اسے کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ پکڑے اس برے خواب کے شر سے، وَمِنْ شَرِّ شیطان، اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑے، کیونکہ اس کا ذریعہ شیطان ہے، والحلم وہ حلم تھا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا برا خواب، وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا، اور پھر وہ 3 بار تھتکارے، یعنی وہ 3 بار تھوکے، اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ بائیں جانب 3 بار اٹھ کر تھوکے، ولا یحدث بأحد، اور نہ وہ بیان کرے اس کو یعنی اس برے خواب کو، احدن کسی ایک سے بھی، فإنها لن تضرہ، تو اس طرح سے وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ تو اب دیکھیے حدیث طلبہ، یہ آداب ہیں خواب کے کہ 2 طرح کا خواب ہو سکتا ہے، ایک تو حلم اور ایک سچا رؤیا صالحہ۔ حلم شیطان کی طرف سے ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو کسی کو بھی ذکر نہ کرے، اور 3 بار اٹھ کر اپنی بائیں جانب تھوکے ہلکا سا نفرت کے ساتھ، اور اللہ
کی پناہ پکڑے اور تحفظ پڑھے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ دیگر حدیث میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے، جب خواب آتا ہے رات کو سوتے ہوئے تو انسان اٹھ کر کیا کرے، اور اگر اچھا خواب ہے تو اس کو بھی ذکر کرے، لیکن اس آدمی کے ساتھ جو اس کے لیے مخلص اور ہمدرد ہو، اس کا خیر خواہ ہو، ہر ایک کو نہ بتاتا پھرے۔ تو یہ طریقہ جب اختیار کرے گا تو یہ جو برا خواب دیکھا ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث میں لفظ الحلم، برا خواب، انڈر لائن کیجئے، جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو حدیث میں برا خواب آنے پر کیا کرے؟ فَلْيَدْخُلْ ثَلَاثًا، کہ 3 بار تھتکارے، تھوکے ہلکا سا، اور کیا کہے؟ تو حدیث کے مطابق جب عمل کر لیا تو اب فکر کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے اور مطمئن ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے 4613، ون جابر، جابر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأى احدکم الرؤیا، جب تم میں سے کوئی ایک ایسا خواب دیکھے یکرہ ہوا جسے وہ ناپسند جانتا ہے، فلیبصق عن یسارہ، تو اسے چاہیے کہ وہ تھوکے اپنی بائیں جانب ثلاثاً 3 بار، یہاں وضاحت ہو گئی، وَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور تعوذ پڑھے، یعنی پناہ طلب کرے اللہ کی شیطان سے 3 بار، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور اس پہلو سے جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، اس پہلو سے دوسرے پہلو پر ہو جائے، یعنی اس پہلو کو بدل دے، یعنی اپنی کروٹ بدل لے، 3 بار تعوذ پڑھے اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے، تو اللہ کے فضل اور کرم سے، توفیق سے، وہ جو ڈر، خوف اور برے خواب کا وہ جو اپنا بوجھ تھا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور وسوسہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو سابقہ حدیث کی قدر وضاحت بھی ہے اس حدیث میں، سابقہ حدیث کی قدر وضاحت ہے، اور توثیق بھی، کہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوکے تو اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگے، یہ میں نے بات کر دی ہے، تحفظ پڑھے، اور کروٹ جس کروٹ پر وہ لیٹا اس کو بدل لے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقترب الزمان لم یکد یکذب رؤیا المؤمن ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، جب زمانہ قریب آ جائے گا، اذا اقترب الزمان، زمانہ قریب ہوگا، نزدیک ہو جائے گا، لم یکد، نہیں، ہاں جی، لم یکد، نہیں قریب ہوا ہوگا، یکذب رؤیا المؤمن، کہ مومن کا کوئی خواب جھوٹا ہو، جب زمانہ قریب ہو جائے تو یہ ممکن نہیں کہ مومن کا کوئی خواب جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو سکے۔ اذا اقترب الزمان لم یکد یکذب رؤیا المؤمن ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، اور مومن کا خواب جو ہے وہ حصہ ہے 46واں حصہ، جزء من 46 جزء من النبوت، نبوت سے۔ یہ پہلے بھی بات حدیث گزر چکی ہے انہی الفاظ میں، کہ اچھا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ وما کان من النبوت، اور تو جو وما کانا، تو جو حصہ ہوتا ہے من النبوت، خواب کا نبوت سے، یعنی 46واں حصہ، فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ، تو وہ بے شک جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت جو ہے وہ نہ جھٹلا سکتی ہے نہ جھوٹا ہو سکتی ہے، نبوت
نہ خواب کو جھٹلاتی ہے نہ خود جھوٹی ہوتی ہے۔ تو جو 40واں حصہ نبوت کا ہوگا وہ سچائی پر مبنی ہوگا، حقیقت پر۔ وما کان من النبوت فإنه لا يكذب۔ قال محمد بن سیرین، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، وانا اقول، اور میرا یہ کہنا ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ رؤیا ثلاث، ان کے خواب 3 قسم کے ہیں۔ حدیث النفس، ایک تو دل کی بات، و تخویف الشیطان، اور دوسرا شیطان کا ڈرانا، و بشرا من اللہ، اور تیسری قسم ہے اللہ کی طرف سے بشارت۔ ہاں جی، 3 قسم کے خواب ہیں۔ ایک ویسے انسان کے جو وہم اور خواب اور خیال جو دماغ میں دل میں پھرتے رہتے ہیں وہ خواب کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور تخویف الشیطان، اور دوسرا شیطان کا ڈرانا، وہ ڈراتا ہے مختلف انداز سے۔ اور تیسرا وبشرا من اللہ، یہ رؤیا صالحہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت۔ ومن رآ شیئا یکرہہ، تو جو شخص دیکھے کوئی ایسی چیز، یکرہہ جو اسے ناپسند جانے یا جو اسے ناپسند لگے، تو فلا یقصہ علی احد، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ایک کو وہ بیان نہ کرے۔ ولیقم، تو کیا کرے پھر؟ وہ کھڑا ہو جائے، فلیصلی، اور تو وہ نماز پڑھے، کوئی نفل پڑھ لے وضو کر کے۔ قالا، وکان یکرہ، راوی کہتے ہیں کہ وکانا اور محمد بن سیرین جو ہیں وکانا یکرہ، وہ ناپسند جانتے تھے الغلہ، غل کو، یعنی کس کو؟ الغلہ بالنوم میں، نیند میں بیڑیوں کو۔ الغلہ یعنی اغلال، یعنی وہ جن سے آدمی کو باندھا جائے پاؤں میں، یا گلے سے زنجیر، چین جسے کہتے ہیں، یہ اپنا، یا توق کہتے ہیں گلے میں پہن باندھنے کے لیے کسی چیز کو، اسے غل کہتے ہیں فی النوم میں۔ کہ جو امام ابن سیرین رحمہ اللہ تھے وہ ناپسند جانا کرتے تھے الغلہ، بیڑیوں کو دیکھنا، فی النوم میں، نیند میں، یعنی توق وغیرہ دیکھنا۔ وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، اور انہیں خواب میں القید، قید یعنی جکڑا جانا، قید میں آ جانا، بند ہو جانا، یہ آپ کو اچھا لگتا تھا، یعنی خواب کے حوالے سے۔ وَيُعْجِبُهُمْ، اور ان کو یہ اچھا معنی لیتے تھے یا اس کو پسند کرتے تھے، یعنی القیدہ، قید کو، جکڑے جانے کو، باندھے جانے کو۔ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثُبَاتٌ فِي الدِّينِ، اور کہا جاتا ہے کہ القید جو خواب کے اندر اپنا باندھا جانا ہے، القید قید ہو جانا ہے، یہ ثبات فی الدین، یہ دین میں ثابت قدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال امام ابن سیرین نے 3 قسم کے یہ خواب جو ہیں باب میں ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اغلال یعنی بیڑیوں کا دیکھنا ناپسند جانتا ہوں میں خواب کی حالت میں، کوئی زنجیر کسی کو نظر آئے، کوئی توق نظر آئے، اور اگر کوئی شخص جو ہے قید میں، قید کے اندر ہے خواب کی حالت میں، تو وہ ایک اچھی اس کی تعبیر لیتے تھے، مفہوم لیتے تھے، یہ اس سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے۔ تو محمد بن سیرین الحدیث کے الفاظ اقترب الزمان سے مراد ہے موسم بہار میں جب رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں تو آنے والا خواب سچا ہوتا ہے۔ مراد یہ کیا ہے؟ اوپر میں آیا نا کہ یہ اقترب الزمان، اقترب الزمان سے مراد جب زمانہ قریب آ جائے، مراد یہ ہے کہ جب دن اور رات جو ہیں موسم میں وہ ایک طرح کے ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، نہ لمبے نہ کم نہ چھوٹے۔ تو ایسا موسم جو ہوتا ہے نا بہار کا، اس میں ہوتے ہیں نہ گرمی زیادہ ہو نہ سردی، تو آدمی کا ذہن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، تو پھر خواب کے حالات کم آتے ہیں غلط اور جھوٹے۔ تو بہرحال موسم بہار میں جب رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں تو آنے والا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے انسان کے حواس زیادہ تر نارمل اور صاف رہتے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ معروف مشہور تابعی ہیں جنہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا صالحہ، جس کے مصنف ہیں انہوں نے تعبیر الرؤیا صالحہ یہ کتاب بھی لکھی ہے۔ 3 طرح کے خواب انہوں نے ذکر کیے ہیں اس حدیث میں۔ حدیث النفس، تخویف الشیطان، و بشرا من اللہ، یہی قول امام موصوف ابن سیرین رحمہ اللہ کا ہے۔
تو خواب میں توق دیکھنا کہ یہ دوستیوں کی علامت ہے ولیاذ باللہ، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم میں دوستیوں کو توق پہنائے جائیں گے۔ اور خواب میں بیڑیوں میں پاؤں وغیرہ جکڑے ہوئے کی تعبیر بتاتے ہیں امام ابن سیرین کہ آدمی دین پر مضبوط اور ثابت قدم رہے گا، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 4615، قال البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، رواہ قتادہ و یونس و حشیم و ابو ہلال، کہ امام قتادہ، امام یونس اور حشیم اور ابو ہلال نے محمد بن سیرین سے، یعنی ابن سیرین جن کا ابھی پہلے ذکر ہوا ہے پہلی حدیث میں، محمد بن سیرین سے یہ روایت کیا ہے، اور محمد بن سیرین نے ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وقال یونس، یونس کہتے ہیں راوی اس میں، لا احسبہ الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القید، کہ میں تو یہی گمان کرتا ہوں کہ قید کے بارے میں جو بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ وقال مسلم، اور امام مسلم کہتے ہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، ہوا فی الحدیث، کہ وہ حدیث کا حصہ ہے، ام قال ابن سیرین، یا امام ابن سیرین نے اس کو کہا ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ وہ حدیث کا یعنی اللہ کے رسول کی بات ہے یا امام ابن سیرین کی یہ بات ہے قید والی، کہ قید کا معاملہ جو ہے خواب میں اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ وفی روایت نحوہ، اور ایک روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ وادرج فی الحدیث قولہ، کس طرح کے الفاظ؟ وادرج فی الحدیث قولہ، کہ انہوں نے اس حدیث میں اپنی اس بات کو درج کیا ہے، یعنی کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے، درج کیا ہے، کس کا؟ کن الفاظ کو؟ واکرہ الغلہ الی تمام الکلام، کہ میں اس کو یعنی بیڑیوں کو ناپسند جانتا ہوں آخر کلام تک۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ 4615 اس کا تعلق جو ہے پچھلی حدیث سے ہے، یعنی وضاحت ہے۔ اور آگے ہے ہمارے پاس حدیث میں مذکور المنام، ون جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، قال، وہ کہتے ہیں، جا رجل، کہ ایک آدمی آیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو کہنے لگا، رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کان راسی، کہ میرا جو سر ہے قطع، کاٹ دیا گیا ہے، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میرا سر جو ہے وہ اتار دیا گیا، کاٹ دیا گیا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، وقال، اور فرمایا، اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ، جب شیطان تم میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی خواب میں کھیل کھیلے، شیطان جب کھیلنا شروع کر دے، فلا یحدث به الناس، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں یا ایسے خواب جو ہیں وہ لوگوں کو نہ بتایا کرے۔ تو المنام جیسے مراد نیند ہے، خواب والی نیند، اور اس کے ساتھ ہی یعنی مطلب یہ ہے کہ شیطان آدمی کو جب ڈرائے، یعنی کھیلے، شیطان آدمی کو ڈرائے، دمکائے، تو اس قسم کی فضولیات جو ہیں وہ لوگوں کو نہ بتائے، بلکہ وہی کام کرے کہ جس کا اوپر حدیث میں ذکر ہوا ہے، کہ وہ اوپر اٹھے اور اٹھ کر وہ 3 بار بائیں جانب تھوکے اور اللہ کی پناہ طلب کرے، اور اپنی اس کروٹ کو بدل لے جس پر وہ تھا، یا بڑی اچھی بات ہے کہ اٹھ کر وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس ڈیوائن کوڈ کو اللہ تعالی ہمیں دیگر اہل اسلام تک منوان پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔